زحمت نہ سمجھیں بار دیگر فاطمی خاندان پہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا و حبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی صلوات۔ نعرہ تکبیر نہیں، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، میرا جیتا جاگتا مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، مل کے حیدری پر عظمت سیدہ بلندتر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کیجیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو شکم مشرق سے نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی آفتاب کو اس کی کرنوں سمیت مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے، اور لاکھوں درود و سلام اس بدن نازنین علی پر کہ جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اسی مغرب کے قبرستان میں دفن شدہ سورج کو دوبارہ نکال دیتا ہے۔ بہت شکریہ خداوند منان، آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائے۔ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور پہلی مجلس حمد خدا سے اور درود بر علی سے ہم نے کر دی، آغاز کر دیا۔ اگلا فقرہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، جس بی بی کی شان میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا وہ کون ہے؟ جس کی سخاوت کا تذکرہ العطا میں نظر آئے، بلکہ یوں کہوں کہ جس کی سخاوت کے چرچے سورہ دہر میں ہوتے ہوں، جس کی ماں کے سخاوت کو قرآن بیان کرتا ہو، سورہ کوثر جس کے گھر کا قصیدہ ہو، سورہ رحمان جس کی شادی کی شان ہو، جس کا بڑا حسن اور چھوٹا حسین ہو، جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو،
قرآن سارے کا سارا جس کی عزت و توقیر ہو، جس کی شان میں نازل آیت تطہیر ہو، کون فاطمہ عصمت کا حصار فاطمہ، عفت کا حجاب فاطمہ، تطہیر کی ملکہ فاطمہ، اللہ کی کنیز خاص فاطمہ، نوید باغ بہشت فاطمہ، ملائکہ جس کی دھرتی چادری پہ فخر محسوس فاطمہ، کون فاطمہ الحمد کی کرن فاطمہ، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ، سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ، نوید باغ بہشت فاطمہ، شمع باغ ارم فاطمہ، الحمد کی کرن فاطمہ، محمد کے دل کا چین فاطمہ، مادر حسنین فاطمہ، مخدومہ کونین فاطمہ، ملکہ دارین فاطمہ، بنت نبی فاطمہ، ام ابیہا فاطمہ، ہم شکل نبی فاطمہ، ہم گفتار نبی فاطمہ، ہم رفتار نبی فاطمہ، وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں داعین اللہ، کہیں سراج منیر، کہیں بشیر، کہیں نذیر، اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، اسے محمد کی شریعت میں فاطمہ کہتے ہیں۔ مولا کو سلامت رکھے۔ پہلے تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ مجمع اجنبی ہے میرے لیے، لیکن میں اس نتیجے میں پہنچ گیا نہ آپ میرے لیے اجنبی نہ میں آپ کے لیے اجنبی، کیونکہ اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، اور ہمارا تجربہ بھی ہے۔ لمبے سفر کو نکلے ہو نا، راستے میں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آ جائیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی چھوٹی سی جھونپڑی پہ غازی کا علم نظر آ جائے، دل کہتا ہے کہ گھر ہمارا اپنا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی۔ بظاہر یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر قرآن کا سب سے بڑا محافظ ہے چھوٹا، فضیلت میں سب سے بڑا۔ آپ کہیں گے قبلہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے، وہ زیادہ افضل نہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا جو لمبا بھی ہو وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بھائی گو کہ سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کا سورہ ہے، لیکن اپنی عقیدت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے۔ سورہ کوثر ہے تو قرآن ہے، ہاں سورہ کوثر، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ان ایام میں بی بی کا ہی ذکر ہو، جس کے لیے رسول کھڑے ہو جائیں۔ اچھا میں ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا شیعہ سنی دونوں بھائی یہاں موجود ہیں مجلس اعزاء میں، اور حق بھی یہی بنتا ہے، نبی کی بیٹی کا ذکر ہو تو اس میں نبی کا امتی آنا چاہیے، کسی شیعہ سنی کی قید نہیں، فاطمہ کا سب پہ احسان ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں اور برادران کے ہاں سنت کی تعریف میں تھوڑا ڈیفرنس ہے، فرق ہے۔ بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ جو رسول کرے وہ سنت ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں، جو معصوم کرے وہ سنت ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے نزدیک پہلا محمد کرے پھر بھی سنت ہے، آخری محمد کرے پھر بھی سنت ہے۔ اور کمال نہیں ہو گیا علی والو، ناز کیا کرو، اللہ نے جو تجھے 14 رہبر عطا کیا ان میں پہلا بھی محمد ہے، ان میں آخری بھی محمد ہے، اور کمال یہ ہے پہلے پہ نبوت کا خاتمہ، آخری پہ امامت کا خاتمہ، اور جو پہلے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو آخری کے بعد امامت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ جو ایسا بھی نہیں، تین تعریفیں ہیں ہمارے ہاں سنت کی، تین، ایک ہے قول معصوم،
मासूम जो फरमाए वो सुन्नत, फेले मासूम, मासूम जो करे वो सुन्नत, तकरीर मासूम, मासूम के सामने अमल हो रहा हो और मना न करे ये भी सुन्नत। अब पता चला शहीद का मातम बिद्दत नहीं, सुन्नत है। नहीं कुछ बंदे पहुंच गए, कुछ नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। जंगे ओहद के बाद मौलाना शबीर नोमानी ने सीरत नबी में लिखा कि मुसलमान वापिस आए और रसूल भी जब वापिस आए तो रसूल ने देखा कि सारे मदीने वाले अपने अजीज़ व अक़ारिब के मातमदारी अदा कर रहे हैं, मेरे हमजा का कोई मातम ही नहीं है। ये सहाबा ने अल्फाज सुने और जाकर अपनी बीवियों से कहा कि जाओ दौलत कदई मोहम्मद पे जाके रसूल के चचा का मातम करो। सारी बीवियां, रसूल के सहाबा की बीवियां नबी के दरवाजे पर आई। हजरत हमजा का मातम बुलंद हुआ, दरवाजे पर आई, मातम बुलंद हुआ। मौलाना शबीर नोमानी के इससे बड़ा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन क्या होगा। मजलिस शियों की है, हमारे सुन्नी किताबों से लिए जा रहे हैं। ये शिया सुन्नी का इत्तेफाक इत्तेहाद है। सारे सहाबा की बीवियां नबी की दहलीज पे आके हजरत हमजा, वो हमजा जो शहीद है, जो सैयद शुहदा है, उसका मातम कर रही थी। मौलाना ने जुमले लिखे, मेरे पास मोबाइल में किताब मौजूद है। मौलाना ने लिखा जब हुजूर ने अपने दरवाजे पे पर्दा नशीन अंसार की भीड़ देखी तो फरमाया कि तुम हमजा का मातम कर रही हो, तुम्हारे हक में दुआएं खैर करता हो, मैं तुम्हारे हक में दुआएं खैर करता हूं, मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रगुजार हूं। कौन कह रहा है? नबी। क्या मैं तुम्हारी हमदर्दी का, अब मुझे दौड़ में बताना पड़ेगा कि हमदर्द किसे कहते हैं, हम जमात किसे कहते हैं? जिसकी जमात एक हो। हम उम्र किसे कहते हैं? जिनकी उम्र एक हो। तो हम दर्द कौन हुआ? जिनका दर्द एक है। अरे मातमी हलके में कोई मातम करे तो बिद्दत बिद्दत ना कहना, इस मातमी का और मोहम्मद का दर्द एक है। तो बात हो रही थी सुन्नत की, मासूम के सामने अमल हो और मासूम मना ना करे, ये भी सुन्नत। हमने कहा मासूम का फेल, भाइयों ने कहा रसूल का फेल। इन दोनों तारीफों में जो कॉमन चीज है वो है रसूल का फेल, क्योंकि मासूम में रसूल भी बदरजे औला शामिल है। उन्होंने भी रसूल को तारीफ में शामिल किया और हमारे यहाँ मासूम में यकीनन रसूल मौजूद है। यानी इस पे दोनों मुत्तफिक हैं, जो रसूल करे वो है सुन्नत। और ये भी सबने लिखा कि बेटी के आने पे रसूल खड़े हो जाते थे। तो खुद को सुन्नी कहलवाने वाले इस सुन्नत पे क्यों नहीं चलते? कोई अपनी बेटी के आने पे खड़ा होता है? बताइए, दौड़ में लगते होते हैं? नहीं होते ना। चलो मैं अपने भाइयों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर लेता हूं। कोई शिया आलिम मुझे दिखा दीजिए कि जिसकी महफिल में उसकी बेटी आए और वो खड़ा हो जाता हो। कभी ऐसा हुआ? नहीं। जब सारे मुसलमान ये मानते हैं जो रसूल करें वो है सुन्नत, और ये भी मानते हैं कि बेटी के आने पर रसूल खड़े होते थे, सिर्फ खड़े नहीं होते थे, आगे बढ़ के इस्तकबाल करते थे, फिर मस्तक पे बिठाते, बतूल के हाथों को चूमते। तो किया करो ना आप भी भाई। छोटी छोटी सुन्नतें तो सबको याद है कि मसवाक का साइज कितना था भाई। छोटी छोटी तो सुन्नतें सबको याद है, तो इस सुन्नत पे क्यों नहीं चलते? तमाम आलम इस्लाम के उलमा ये जवाब दें कि मोहसिन काज़मी हम इसको सुन्नत नहीं समझते। भाई क्यों? फरमाते हैं सुन्नत तब समझते जब रसूल बेटी समझ के खड़े होते, मुस्तफा बेटी समझ के खड़े नहीं होते थे, मुकामे ज़हरा को लेके खड़े हो रहे थे। इस सुन्नत पे चलने के लिए पहले मोहम्मद जैसा बाबा लाना पड़ेगा, ज़हरा जैसी बेटी लानी पड़ेगी। ना कायनात में नबी जैसा कोई बाबा है, ना कायनात में बतूल जैसी कोई बेटी है। हम जब छोटे थे तो स्कूल के निसाब की किताबों में एक बात पढ़ा करते थे कि हुजूर की 4 बेटियां थी
اور سب سے زیادہ حضور کو اپنی چھوٹی بیٹی سے پیار تھا. توجہ ہے؟ بیٹیاں کتنی تھی؟ 4. مگر بیٹی جو سب سے چھوٹی تھی اس سے بڑا پیار تھا. چلو ٹھیک ہے بھائی، رسول فرماتے ہیں اپنی اولاد کی عزت کرو، اولاد کی تکریم کرو، سب کو برابر کے حقوق دو. اگر 4 تھی 3 کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر 4 تھی چادر کے نیچے باقی تینوں کیوں نہیں آئی؟ اگر 4 تھی مباہلہ میں باقی کہاں تھی؟ اگر 4 تھی تو باقیوں کی روٹیاں تقسیم کرنے پہ سورہ دہر کیوں نہیں اترا؟ اگر 4 تھی تو باقیوں کے رشتے کے لیے ستارہ کمی بن کے کیوں نہیں آیا؟ تو ماننا پڑے گا اگر ہم یہ کہیں 4 تھی اور باقیوں سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے، زہرا بھائی اس سے رسول کی عدالت نہیں رہتی کہ تینوں کو چھوڑ دے اور ایک کو ہی پیار کرتا رہے، تینوں کو لفٹ نہ کروائے، چادر کے نیچے بھی ایک لائے، تینوں کو پوچھے نا مباہلہ میں بھی ایک کو لائے. اس سے رسول کا عدل نہیں رہتا. اور بھائی رسول عادل ہے، اگر 4 تھی تو 4 کا احترام کرتے تھے، اگر ایک کا احترام کرتے تھے بس تو ماننا پڑے گا بیٹی بھی ایک تھی. توجہ ہے سامنے؟ اچھا اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک وقت میں مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ ڈر کے جواب دے دیں، خیریت تو ہے نا؟ خواتین تک آواز آپ کی نہیں جائے گی، میری جا رہی. کتنی شادیاں کر سکتے ہیں ایک وقت میں؟ کھل کے بولیں کتنی؟ کوئی بات نہیں، 4. اچھا اس میں بھی ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ عدالت قائم کر سکتے. عدالت قائم نہیں کر سکتا تو 4 نہ کرو، ایک پہ اکتفا کرو، اسی کو سنبھال لو، بڑی بات. ٹھیک ہے؟ 4. حضور کی 9 بیویاں تھیں، 11 تھیں، 13 تھیں، پر اختلاف روایت. لیکن سب نے لکھا نہیں حضور کو سب سے چھوٹی بیوی سے بڑا پیار تھا. حضرت خدیجہ بڑھیا تھی، چھوٹی جو تھی ان سے زیادہ پیار تھا. دیکھیں ہم میں 4 کی اجازت، معصوم 4 سے زیادہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط تھی عدالت قائم رہے، اور معصوم کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جواب اکثر نوجوان بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ معصوم خود تو کرتے اور ہمیں 4 کا کریں. تو بات یہی ہے کہ شرط عدالت ہے. آپ 4 ایک وقت میں کر دیں تو یہ بھی بڑی بات ہے اگر 4 میں عدالت قائم کر سکیں تو. لیکن معصوم کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، معصوم عادل ہے، جتنی بھی کرے وہ عدالت قائم کر سکتے ہیں. سراپا عدل کو معصوم کہا جاتا ہے. اگر چھوٹی سے زیادہ پیار تھا اور باقیوں سے نہیں تھا، یہ عدل تو نہ ہوا. خدیجہ بڑھیاں تھی، انشاءاللہ میں مجالس میں کسی دن مفصل بھی خدیجہ پہ گفتگو کروں گا. خدیجہ بڑھیا تھی تب اتنا ہی پیار تھا جتنا باقیوں سے تھا. لیکن کیا کروں، آپ کی روایتیں کہتی ہیں کہ کسی نے ایک مرتبہ رسول سے پوچھ لیا ہر وقت بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہو، تو رسول نے فرمایا خبردار اس کی بات نہ کرنا، وہ مجھ پہ تب ایمان لائے جب صبر نے مجھے جھٹلایا تھا، اس نے تب میری تائید کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی تھی. یاد رکھنا وہ واحد بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کی موجودگی میں محمد نے دوسری شادی نہیں کی. اور یہی سیرت میرے مولا امیر کی ہے. جب تک خدیجہ زندہ تھی مصطفیٰ نے دوسری شادی نہیں کی، جب تک زہرا زندہ تھی مرتضیٰ نے دوسری شادی نہیں کی. رسول بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ رسول عادل ہے، مقام زہرا کو دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے.
مقام عصمت کو دے کے کھڑے ہوتے تھے. یہ اس وجہ سے ہمارے ہاں معاملہ سنت کے دائرے میں نہیں آیا. سنت کے دائرے میں تب آتا جب بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے. ہاں البتہ اب مقام فاطمہ کو دے کے کھڑے ہو جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے. بطول کے ذکر میں اپنی آنکھوں کو اشکبار کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. صلوات بھیجی بی بی کے ساتھ بھی بابا سے میرا دل ہے کہ آج چونکہ پہلی مجلس ہے تو میں فاطمہ پڑھوں یہ اور ہے. میں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا میں جانتا ہوں، اور کوئی صاحب منبر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنا بطول کو جان لیا جو بطول کو جاننے کا حق ہے. فاطمہ فضائل کا وہ بحر بے کراں ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا لے گا. بطول کیا ہے یا بطول کے بابا سے پوچھو یا خالی کے زہرا سے پوچھو. فاطمہ کون ہے؟ میرا دل ہے میں نبی کی زبان سے بطول کا قصیدہ پڑھوں. میدان مباہلہ کا گھر سے چلنے لگے، بڑے بڑے تیار ہوئے کہ ہم بھی جائیں گے. رسول نے فرمایا نہیں، جانے کی پہلی شرط ہے کہ اپنے ہوں، اور اپنوں میں بھی ضروری ہے کہ انہوں نے کرنی ہے لعنت، اور کرنی ہے جھوٹوں پہ لعنت. جائے گا وہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. خطیب آل محمد قبلہ حضرت زیدی آل اللہ مقامہ نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، بزرگان نے انہیں بھی سنا ہوگا. زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، بڑا نفیس نکتہ فرمایا کرتے تھے، جب مباہلہ میں ایک رات پہلے سلیمان نے دیکھا نا کہ دروازے پہ لوگوں کی بھیڑ ہے اور لوگ شانوں پہ بستر اٹھائے کھڑے ہیں کہ ہم بھی جائیں گے. سلیمان ایک کو دیکھ کے کہتا تھا تم نے آیت نہیں سنی اب نہ آنا. پہلے آتے تھے تھا دور تھی، اب نہ آنا. پہلے تلوار تھی بچ جاتے تھے، یہاں لعنت ہے پیچھا نہیں چھوڑے گی. اب نہ آنا. آپ نے سنا کہ مباہلہ میں جانے کے لیے پنجدن کی وہ ترتیب تھی جو آیت مباہلہ کی ہے، لیکن جب گھر سے نکلنے لگے تب رسول نے بطول کا ہاتھ پکڑ لیا اور بطول کی شان میں قصیدہ پڑھا. میں نے قصیدہ پڑھنا ہے، جھانکنا سر اٹھانا. بطول کی شان میں قصیدہ پڑھا. کیسے؟ بطول کا ہاتھ پکڑ کے. صاحب نور الابصار نے اس قصیدے کو لکھا ہے. بطول کا ہاتھ. کمال یہ ہو گیا، غدیر میں علی کا ہاتھ، مباہلہ میں زہرا کا ہاتھ. کیا کہنے علی و فاطمہ کے. جب علی کا ہاتھ پکڑا وہ بھی مومنوں کی عید بن گئی، جب زہرا کا ہاتھ پکڑا وہ بھی عید بن گئی. نہیں ایسے نہیں، دونوں بازو بلند کر کے استقبالیہ نعرہ حیدری. سیدہ کا ہاتھ پکڑا. ان ہاتھوں نے بطول کا ہاتھ پکڑا جن ہاتھوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تھا محمد کا. اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہے. جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہے ان ہاتھوں نے آج زہرا کا وہ ہاتھ پکڑا جو علی کو دیا تھا. بطول کا ہاتھ پکڑ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من عرفہا فقد عرفہا. جو اسے پہچانتا ہے جانتا ہے نہیں. عرفہ معرفت، جو اسے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا آؤ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے. مصطفیٰ فرمایا ہاں سے ہی فاطمہ تو بنت محمد. یہ کسی عام باپ کی بیٹی نہیں، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے. مجھے بتائیے عرب میں کون نہیں جانتا تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے؟ سارے جانتے تھے. پھر کیوں فرمایا یہ محمد کی بیٹی؟ پتا چلا مقام فاطمہ جاننا اور ہے، مقام فاطمہ پہچاننا اور ہے. ماشاءاللہ حق بھی یہی بنتا ہے.
فاطمہ جان نہ ہو حاضہی فاطمہ تو بنتو محمد. پھر نبی نے فرمایا وَحَاذِهِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. مجھے اس بات کو کھولنا پڑے گا. عموماً ہمارے ہاں مساجد کے باہر بھی ایک آیت لکھی ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے، یعنی دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. عالمین کا مطلب دو جہان نہیں، سارے جہان ہیں. اب میں گنواؤں یہاں کے سارے جہان کون کون سے ہیں. یاد کریں جب آپ کو اللہ نے بنایا اور آپ کی روحوں کو ایک عالم میں اکٹھا کیا، اسے عالم ارواح کہتے ہیں. پھر وہاں سے نکال کے ایک اور عالم میں لے کے آیا جہاں آپ سے ولایت علی کا اقرار لیا، اسے عالم میثاق کہتے ہیں. اس عالم سے نکال کے ایک عالم میں رکھا جہاں 9 مہینے آپ پلتے رہے، اسے عالم جنین کہتے ہیں. 9 مہینے کا عرصہ پورا ہوا، آپ باہر آئے، آپ نے دنیا دیکھی، چلے پھرے، کھائے پیے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، اسے عالم دنیا کہتے ہیں. یہاں سانس بند ہوئی، روح جسم سے نکلی، آپ کے اپنوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے نیچے دفن کر دیا. یہاں سے لے کے قیامت کا سورج نکلنے تک اسے عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ ختم ہوگا، قیامت کا سورج نکلے گا، اسے عالم حشر کہتے ہیں. حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم میں جاؤ گے، اسے عالم آخرت کہتے ہیں. یہ تو وہ عالم ہے جو میں جانتا ہوں، ورنہ خالق عالمین ہی جانتا ہے اور باقی عالم اس نے کتنے بنائے ہیں. اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب بھی عالمین کی سمجھنا ہے تو قرآن کی پہلی آیت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اب دیکھتے جاؤ جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد کی رحمت ہے. اور یہ رحمت للعالمین بطول کا ہاتھ پکڑ کے فرما رہی ہے وما هذه سیدۃ النساء العالمین. یہ نہ کہنا صرف دنیاوی عورتوں کی سردار کو زہرا کہتے ہیں، نہیں نہیں، جو عورت عالم ارواح میں ہے اس کی ملکہ بھی زہرا ہے، جو ماں کے شکم میں ہے اس کی ملکہ بھی زہرا ہے، جو قبر میں جائیں گے اس کی ملکہ بھی زہرا ہے، جو حشر میں اٹھیں گے ان کی ملکہ بھی زہرا. یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ سردارنی میں اور کنیز میں فرق کیا ہے. بہار کی روایت موجود ہے، محشر کا میدان سجے گا، ناکے پہ بیٹھ کے محمد کی بیٹی آئے گی، پتہ چلے گا ملکہ کون ہے، کنیز کون ہے. ناکے پہ زہرا ہوگی، ناکے کی ملکہ مریم کے ہاتھوں میں ہوگی. بی بی مریم، کیا شان ہے بی بی کی. بی بی بطول، معصومہ، ایسی معصومہ کہ جس کے دور میں کوئی معصوم تھا ہی نہیں، اللہ نے قانون ہی بدل دیا. اے مریم میں بغیر باپ کے بیٹے نہیں دیتا لیکن تجھے دینا ہے، کیا کروں، تیرے دور میں کوئی معصوم نہیں. معصومہ غیر معصوم کے عقد میں نہیں آ سکتی، معصومہ غیر معصوم کے عقد میں نہیں آ سکتی. مریم کے دور میں کوئی تھا نہیں، اللہ نے قانون بدل کے بغیر شوہر کے. اتنی بڑی معصومہ ہے بی بی مریم جس کی خاطر اللہ نے اپنا قانون ہی بدل دیا ہے. توجہ، معصومہ بی بی، بطول بی بی. اچھا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے مریم کے ہاتھوں میں بچہ دیکھا، تہمت لگانا شروع کر دی، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ کہاں سے لے آئی. اشارہ کی گئی، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بولا کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. جتنے آئے تھے نا بڑے بڑے پہلوان تانے دینے والے، چپ کر کے چلے گئے. میں کہوں گا آئے تو بڑے کمال سے تھے، آئے تو ایسے تھے جیسے تم نہ جانے کیا کر لو گے. آگے آئے ایک بچے نے تمہیں خاموش کروا دیا. بے شک کافر تھے. کہیں گے محسن قاضی اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں،
جب معصومہ ماں کے حق میں معصوم گواہی دیں تو رد نہیں کرتے. بی بی مریم کیا شان ہے, بی بی مریم ہے توجہ, بی بی مریم کی کیا شان ہے. خدا کی قسم معصومہ ہے, بتول ہے, لیکن پھر بھی زہرا کی کنیزوں میں شامل ہے. جس کو بتول کا ترجمہ آتا ہے, میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا. جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ چلیں گے, جو پیچھے رہ جائیں آپ سے میری معذرت. مریم کی عصمت میں اور زہرا کی عصمت کا کبھی کمپرومائز نہ کرنا, کمپیریزن نہ کرنا. کیوں؟ جو شوہر نہ رکھ کے بتول ہو اسے مریم کہتے ہیں, جو شوہر رکھ کے بتول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. رانا مل کے حیدری آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. کون مریم کون زہرا؟ مریم کا بدر عمران ہے, کر زہرا کا بدر محبوب خدا. مریم کا معزز شوہر نہ تھا, زہرا کو شرف حیدر کا ملا. تاریخ نے مریم کے احسار کا کب ہے ذکر کیا. کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا. کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا, زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا. زہرا کا بیٹا آگے ہوگا, مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا. زہرا کا بیٹا جو محمد کا بھی بیٹا ہے وہ آگے, معصوم نبی پیچھے. جب محمد کے آخری بیٹے کے آگے نبی نہیں آ سکتا تو محمد کے آگے گناہگار کیسے آ گئے؟ بی بی مریم کی اپنی عظمت, بہت شکریہ. بی بی مریم کی اپنی عظمت, بی بی سیدہ کا اپنا وہاں سیدہ سیدۃ النساء العالمین. اللہ فکر رسول نے فرمایا ہی فاطمہ تو بنت محمد وہذہ سیدۃ النساء العالمین. پھر رسول نے فرمایا وہی قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے, کہہ دیا تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی. ہر باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کہتا ہے میری بیٹی میرا دل ہے, میری بیٹی میری جان ہے, میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بھائی آپ کہیں میری بیٹی میرا دل ہے, آپ کا کہنا اور ہے, مصطفیٰ کا کہنا اور. کیوں؟ آپ کہیں گے اپنی مرضی سے میرا نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, بغیر وحی کے جو نطق نہ کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو اپنی مرضی سے بیٹی بنائے وہ عام باپ ہے, جو اللہ کی مرضی سے زہرا کو اپنا دل کہے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے فاطمہ میرا دل ہے. اب نبی کا دل کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید آپ کے گھروں میں موجود ہے کس پہ نازل ہوا؟ نبی پاک, نبی پاک کے سر پہ, نبی پاک کے سینے میں, نبی پاک کے چہرے پہ, نبی پاک کے دل پہ, قلب پہ. سمجھیے گا, بات سمجھے بغیر آگے مت جائیے گا. خبردار کو یہ نہ کہے کہ مولانا کیا استدلال کر دیا, کیا قرآن فاطمہ پہ اترا تھا؟ نا 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 نا, بڑی ذمہ داری سے بات کروں گا. ہاں یہاں یہ ذرا موڑ تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن دیکھیں خطیب مانند طبیب ہوتا ہے. اچھا طبیب وہی ہوتا ہے جس کے سامنے سارے مرض ہوتے ہیں. ایک دوا دیتے دیتے سر درد کی دوا دے اور پیٹ خراب ہو جائے گا تو وہ اچھا طبیب تو نہ ہوا نا. ہاں عقیدہ سنبھال کے, ہمارا عقیدہ مسلم ہے کہ قرآن نبی کے دل پہ اترا, وہ دل جو نبی کے سینے کے اندر ہے. جو ہے سیدہ پہ قرآن نہیں اترا, سیدہ پہ قرآن نہیں اترا, قرآن اترا ہے محمد پہ.
لیکن کیا وجہ بنی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے؟ اچھا یہ قرآن دن میں اترا یا رات میں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. وہ مبارک رات کون سی تھی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا. کس کے ذریعے اتارا؟ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، ہم نے یہ قرآن جبریل کے ذریعے اتارا. کہاں اتارا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تیرے دل پہ اتارا. اچھا یہ سمجھیے گا، جب کوئی تشبیہ دی جاتی ہے تو اس تشبیہ کے پیچھے کوئی وجہ تشبیہ ہوتی ہے. مثلا میں کہوں میرا بیٹا تو چاند ہے، یہ میں نے بیٹے کو چاند کیوں کہا؟ وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی. جو ہے اس میں نے خوبصورتی دیکھی تو اس کو بھی میں نے چاند بنا دیا کہ یہ میرا بیٹا چاند ہے. اب پتا چلا نبی نے کیوں فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. اس کی وجہ یہ ہے چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا. ہائے 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 یا رسول اللہ کیا تشبیہ دی ہے. میرا حسین چراغ ہدایت ہے، جو چراغ کے پاس آئے گا روشنی پالے گا، اور روشنی سب کو اچھی لگتی ہے. ہاں اگر کوئی حسینیت کے راستے کو روکے تو سمجھنا دو لوگوں کو روشنی اچھی نہیں لگتی، ایک چمگادڑ کو ایک چور کو. چراغ ہدایت مذہب نہیں دیکھتا، چراغ ہدایت مکتب نہیں دیکھتا، چراغ ہدایت قوم نہیں دیکھتا، چراغ ہدایت شناختی کارڈ چیک نہیں کرتا. اب پتا چلا مجلس حسین میں جب آتے ہو تو باہر کھڑا ہونے والا سیکورٹی گارڈ یہ نہیں دیکھتا اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، وہ یہ نہیں کہتا کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو، وہ یہ دیکھتا ہے جب یہاں آ رہا ہے تو حسین کے در کا فقیر آ رہا ہے. جا کر دیکھو کربلا میں 40 پہ جاتے ہو وہ لوگ تمہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، بے چارہ صاحب چارہ کا چارہ بنتا ہے، بھوکا 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 پیٹ بھرے ہوئے کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، پیاسا لوگوں کو پلا رہا ہوتا ہے، جس کا گھر نہیں وہ اپنا گھر لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ مسلمان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ شیعہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ سید ہے. انہیں معلوم ہے کربلا میں آنے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے. ہاں حسین کے در پہ آنے کے لیے ایک قید ہے، خاندان شریف ہونا چاہیے. جو ہے ہم تشبیہ کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ، میری بیٹی میرا دل ہے. اب وجہ تشبیہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مصروف. مثلا میرے ہاتھ میں گلاس ہے اور اس کے اندر ہے پانی، قلیل پانی. اللہ نہ کرے پانی نجیس ہو جائے یعنی مصروف، کیا یہ ظرف پاک رہے گا؟ یا ظرف نجیس ہو جائے تو کیا پانی پاک رہے گا؟ نہیں. اب تک اگر پانی پاک ہے تو اس کا مطلب کہ ظرف بھی پاک ہے. قلب مصطفیٰ ہے ظرف، قرآن ہے مظروف. مجھے بتاؤ قرآن پاک ہے؟ سارے بولو قرآن پاک ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن لا زوال ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن ہر خطا سے پاک ہے. اگر قرآن پاک ہے تو نبی کا دل بھی پاک ہے. قرآن بے عیب ہے تو نبی کا دل بھی بے عیب ہے. قرآن لا زوال ہے تو نبی کا دل بھی لا زوال ہے. اور جو قرآن کو خطا پہ کہے وہ نبی کے دل کو خطا پہ کہہ رہا ہے، اور جو نبی کے دل کو خطا کار کہے وہ گویا مصطفیٰ کو خطا کار کہہ رہا ہے. جو مصطفیٰ کو خطا کار کہے نعوذ باللہ اور رحمان کو خطا کار کہہ رہا ہے. نبی نے اب پتا چلا کیوں فرمایا فاطمہ میرا دل ہے. اگر میرا دل پاک ہے تو زہرا بھی پاک ہے، میرا دل معصوم ہے تو زہرا بھی معصوم ہے، میرا نبی ہر خطا سے پاک ہے تو زہرا بھی ہر خطا سے پاک ہے. اب اگر کوئی بطول کو خطا پہ کہے
میرا دل ہے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، نبی کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مجھے زہرا سے کتنی محبت ہے، پھر تم بھی زہرا سے اتنی محبت کرو گے. یہ نبی نے صرف ان کے لیے نہیں فرمایا جو سامنے تھے، یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے. اگر امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول بطول سے کتنی محبت کرتے تھے، آج امت بھی رسول کی بیٹی سے محبت کرے. ہمیں اندازہ ہی نہیں. کائنات میں سب سے زیادہ پیار رسول کو جس سے تھا وہ رسول کی بیٹی ہے. ہائے ہائے ہائے. چھٹے مولا کی حدیث ہے، معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی، میری دادی زہرا ہے. چھٹے مولا نے فرمایا میری دادی زہرا کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. پھر وہی بات آتی کہ ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. کتنی افضل؟ 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، کوئی حد معین نہیں. نہ جانے کتنی افضل. ساری کائنات کی خواتین ایک طرف ہو، زہرا سب سے افضل ہے. اچھا میں ایک بات کروں آپ سے. آپ سورۃ القدر کی جب تلاوت کریں گے، سورۃ القدر کی تلاوت میں آپ کو ایک چیز بڑی انوکھی نظر آئے گی. بار بار خدا کا لیلۃ القدر کا تکرار کرنا. حق تو یہ بنتا ہے عموماً ایک لفظ کا دہرانا کلام میں حسن کی کمی کا باعث بنتا ہے. جو ہے قادر الکلام میرے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ جو شعراء ہیں، یہ شعراء مزاج ہیں. ایک ہوتا ہے ضمیر پلٹانا. مثلا میں کہوں، آپ کہیں کہ مولانا محسن کاظمی آج آئے تھے، مولانا محسن کاظمی نے آج کی مجلس پڑھی، مولانا محسن کاظمی نے مجلس کے دوران یہ کہا، مولانا محسن کاظمی نے مجلس کا یہ نتیجہ پیش کیا، پھر مولانا محسن کاظمی چلے گئے. ایک یہ. اب آپ کہیں مولانا محسن کاظمی آئے تھے، انہوں نے مجلس پڑھی، انہوں نے مجلس کے دوران یہ جملہ کہا، انہوں نے مجلس کا یہ نتیجہ نکالا، پھر وہ چلے گئے. بعد والا جملہ صحیح ہے. پہلے والے جملے میں ایک نام کا بار بار تکرار کرنا کلام کے حسن میں کمی کا باعث بنتا ہے. یہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے اگر بولنے والا محسن کاظمی سے بڑا پیار کرتا ہو، پھر وہ بہانے تلاش کرے گا. کوئی مجھ سے ایک دفعہ محسن کاظمی کا پوچھے، میں بار بار محسن کاظمی کا ذکر کروں. ہائے ہائے ہائے. اللہ جانے اللہ کو لیلۃ القدر سے کتنا پیار تھا. ایک ہی آیت میں، ایک ہی سورت میں بار بار کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب پتا چلا یہی مزاج تب نظر آیا جب چادر کے نیچے زہرا آئی. فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنو. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کے بیٹے. لیلۃ القدر کا ذکر کرے پھر بھی بار بار کرتا ہے، فاطمہ کا ذکر کرے پھر بھی بار بار کرتا ہے. توجہ ہے سامنے محترم. چھٹے مولا فرماتے ہیں میری دادی زہرا لیلۃ القدر ہے اور حکم ہے لیلۃ القدر کے بارے میں تمہیں چاہیے جاگ کے گزارو، مصلی میں گزارو، عبادت کرتے ہوئے گزارو، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. مجھے انصاف سے بتائیے، تم لیلۃ القدر میں سو جاؤ، کیا لیلۃ القدر کی شان میں کمی آئے گی؟ کیا لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل تھی مفضول ہو جائے گی؟ نہیں. ہم اگر جاگیں اور ہم لیلۃ القدر منائیں یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم نہ منائیں یہ ہماری بدبختی ہے. ورنہ لیلۃ القدر تو لیلۃ القدر ہے، جسے اللہ قدر والا بنا دے
اس کی قدر کو کوئی کم نہیں کر سکتا. ہائے ہائے اللہ نے ایام فاطمیہ بھی ہمیں عطا کر دیے. کوئی ان ایام میں ذکر فاطمہ نہ کرے، فاطمہ پھر بھی فاطمہ ہے. کوئی ذکر فاطمہ کرے، فاطمہ پھر بھی فاطمہ ہے. اگر فرق رہے گا ذکر فاطمہ کرنے والا خوش بخت بن جائے گا، اس ذکر کو چھوڑنے والا بدبخت بن جائے گا. توجہ ہے سامنے بولتا کون جانے کہ فاطمہ کیا ہے، وما ادراک مل فاطمہ. یہی سمجھئے کہ میرے خمسے کا موضوع ہی ہے یہ جملہ، وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. اچھا یہ ایام فاطمیہ جو کہ کل سے آغاز ہو رہا ہے، آج شب ہے 13 اور 3 تک رہے گی. اکثر جوان پوچھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں ان پہ قول کے دوران بھی کہ مولانا یہ ایام فاطمیہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ آن دی ریکارڈ ہے، گفتگو ہو رہی ہے، جہاں تک میرا یہ میسج پہنچا سکتے ہیں نوجوانوں تک پہنچائیے. بی بی کی شہادت کے بارے میں 2 روایات موجود ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد نبی کی بیٹی 75 دن زندہ رہی. دوسری روایت یہ ہے کہ بابا کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی بیٹی 95 دن زندہ رہی. اور یہ ہمارے ہاں مسلم ہے کہ 28 صفر رسول دنیا سے تشریف لے گئے. 28 صفر 11 ہجری رسول دنیا سے تشریف لے گئے. اگر تو ہم 75 دن والی روایت کو مانیں تو پھر بی بی کی شہادت کی تاریخ بنتی ہے 13 جمادی الاول. اور اگر تو ہم 95 دن والی روایت کو دیکھیں تو پھر بی بی کی شہادت کی تاریخ بنتی ہے 3 جمادی الثانی. 28 صفر سے حساب کریں، 75 دن کریں تو 13 جمادی الاول، 95 دن کریں تو 3 جمادی الثانی. اب میرا سوال، بی بی کے دنیا سے جانے کے بعد کتنے امام دنیا میں تشریف لائے؟ کم از کم 11. جو ہے 11 امام آئے نا. اچھا 11 اماموں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ صحیح تاریخ کون سی ہے؟ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پھر 11 نے کیوں نہیں اپنی زندگی میں یہ مسئلہ حل کیا کہ 13 جمادی الاول ہے یا 3 جمادی الثانی؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہمارے ہم مسلم کہ ایتھنٹک ہو کہ بھائی یہی ہے. بھائی بات تو ہے نا. جتنے آئے بی بی کے بعد دنیا میں آئمہ تشریف لائے جتنے بھی، ہر امام نے اپنی زندگی میں اپنی دادی کا تذکرہ کیا. روایات موجود ہیں مصائب کی بھی، فضائل کی، ہر امام نے تذکرہ کیا، دادی کو یاد کیا. بلکہ آپ کے 12ویں مبارک جس کے آپ ریت میں ہیں، آقا نے فرمایا میرے لیے اسوہ عمل ہے فاطمہ زہرا، جس کی میں اطاعت کروں اسے زہرا. 12ویں مبارک. اسی طرح باقی ائمہ کے بھی فرامین موجود ہیں. تو کیا اس طرف کسی امام کی توجہ نہیں تھی نعوذ باللہ کہ ہم بتا دیں امت کو کہ صحیح تاریخ کون سی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ زہرا. اگر معصوم معین کر دیتے کہ 13 ہے، لوگ 3 نہ مناتے. اگر معین کر دیتے 3 ہے، لوگ 13 نہ مناتے. جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر کو معین نہیں کیا، یہ فرما دیا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے، تلاش کر لو. معصوم بھی جانتے تھے، علم خدا کے وارث ہیں، علم لدنی کے وارث ہیں. کسی معصوم نے بھی معین نہیں کیا. ہمارے ہاں البتہ گمان قوی 23 کی رات ہے اور اہل سنت کے ہاں گمان قوی 27 کی رات ہے. ورنہ جو فارمولا ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے. کرو تلاش. خدا چاہتا یہ تھا اگر میں نے ایک بتا دیا تو مسلمان باقیوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ مجھے اتنی پسند ہے لیلۃ القدر. میں کہہ دوں آخری عشرے کی طاق رات ہے، مسلمانوں ہر طاق رات میں مجھے سجدہ کرو. ممکن
मुमकिन है कोई एक हो जाए लैलतुल कद्र। मासूम ने भी तारीख को मुअय्यन नहीं किया। 13 की भी रिवायत है, 3 की भी रिवायत, मुअय्यन नहीं किया। क्यों? मासूम ये चाहते हैं 13 से लेकर 3 तक हमारे मानने वाले बस हमारी दादी का जिक्र करते रहे। इन अय्याम को अय्याम फातिमिया कहा जाता है। आप 13 भी मनाइए, आप 3 भी मनाइए, कोई झगड़ने वाली बात नहीं, कोई लड़ने वाली बात नहीं। जो 13 मनाते हैं जो वो 3 नहीं मनाते, जो 3 मनाते हैं वो 13 नहीं मनाते। नहीं, हम 13 भी मनाएंगे, हम 3 भी मनाएंगे। इन 20 दिनों को खास करेंगे बतूल के जिक्र के साथ, सिर्फ सैयदा का जिक्र। और अय्याम फातिमिया ऐसे मनाया करो जैसे अय्याम आशूरा मनाते हो। ये रसूल की अमानत है ज़हरा। मेरा तमाम मुसलमानों से एक सवाल है। मुसलमानों, जिस तरह तुम हया करते हो ना कि मुहर्रम सफर में खुशी नहीं मनानी, इसी तरह खुदा का वास्ता है इन 20 दिनों में भी शादियां न करना। हर मोमिन खुद को बतूल के जिक्र के लिए वक्फ कर दे। ये वो मसाइब है, रोने वालों, हर इमाम रोया दादी की गुर्बत पे। मैंने ये जुमला कुछ दिन पहले पंजाब में भी कहा था, यहाँ भी कह देता हूँ, हर मोमिन जरूर मजलिस में जाए। आप तो आ गए इस कैमरे के जरिए, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, नहीं आए ना अभी तक, आ जाना। बतूल तुम्हारा इंतजार कर रही है, रसूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन है जो मेरी बेटी के दुखों पे मातम करे? हर मोमिन जाए और हर मोमिन अपने घर में बतूल की मजलिस जरूर बर्पा करे। ये ना कहना मौलाना कैसे मजलिस करे, हमारे पास पैसे नहीं। किसी जाकिर को बुलाना है, किसी खतीब को बुलाना है, किसी आलिम को बुलाना है, आने जाने का ज़्यादा राह भी नहीं दे सकते। मेरी मिन्नत है, ना बुला हमें, ना बुला कहीं से दूर से, ना बुला किसी को, ना लगा पैसे। मैं तुझे तरीका बताता हूँ, मजलिस भी हो जाएगी, ज़हरा भी राजी हो जाएगी। घर बैठ जाना, अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठाना, उनके सामने हदीसे किस्सा पढ़ना, तिलावत करके किताब बंद करके तर्जुमा बताना, फिर बताना बच्चों जानते हो कितनी इज्जतों वाली थी बतूल की चादर। अल्लाह कोई कम न देखो सिवाय गम आले मोहम्मद के। रोने वालों सुनोगे इस चादर के साथ हुआ क्या था? ये चादर वो थी जो नबी ने मांगी थी। ज़हरा मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, बाबा को चादर दी। रोने वालों यही चादर थी जो मुबाहला में लेके चली थी। फिर यही चादर थी जब माँ के बाद ज़ैनब मदीने से लेके चली। रोने वालों इसी चादर में ज़ैनब करबला में आई। मैं कुर्बान बीबी तेरे पर्दे पे 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, शामियों ने ये चादर लूट ली। ये बतूल की चादर कहाँ कहाँ फिराई गई। 11 मुहर्रम बहन ने मंजर देखा, एक नेज़े पे शबीर का सर, दूसरे पे माँ ज़हरा की चादर। आए चादर लेके मदीने से चली, आज नौ के नेज़ा पे आ गई। रोने वालों ये चादर ज़ैनब के साथ साथ सफर करती रही। आ गया बाजार कूफा, कहती लोगों चादर दे दो, मैं मोहम्मद की बेटी। लोगों मेरी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा। लोगों मुझे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। अज़ादारों लोगों ने चादर न दी, अब मुझे माफ करना। लोग पूछते हैं कूफा के बाजारों में और शाम के बाजारों में फर्क क्या है? रोने वालों सुनोगे, कूफा में ज़ैनब ये कहती रही मुझे पर्दा दे दो। शाम का बाजार आया, कहती थी पर्दा दो न दो, मुझे चलने का रास्ता दे दो। ओ बड़ी भीड़ है, ओ सज्जाद शराबियों का हुजूम है। रोने वालों ये ज़हरा की चादर नेज़ों पे फिराई गई। आ गया शाम का जिंदान, जब लूटा हुआ सामान वापिस किया गया। पहले शहीदों के कटे हुए सर आए, अब वो लूटी हुई चादरें आई। रोने वालों जब चादरें आई
बोली, रोके का भाभी रबाब आ तेरी चादर आ गई, भाभी उम्मे लैला तेरी चादर आ गई, जिनकी छोटी बेटियां हैं मुझे माफ करना, एक चादर ऐसी निकाली जो बड़ी चादर नहीं थी, ये छोटी सी चादर थी। और ज़ैनब चलती चलती कब्र सकीना पे आई, सकीना तेरी चादर आ गई। रोने वालों आखिरी जुमला सुन लो, ये चादर लेके अब ज़ैनब मदीने में आई, आ गई जन्नतुल बकी में, उस कब्र पे आई जहां आज भी चिराग नहीं जल रहा। आए ज़हरा की टूटी हुई कब्र पे जब उजड़ी बेटी आई, रोने वालों रो के कहती थी अम्मा उठ के देख, ज़ैनब उछल के आ गई, अपनी चादर को लगे हुए जख्म माँ को दिखाए, अम्मा ये नेज़ों से उतारी गई थी, अम्मा ये शराबियों में फैलाई गई थी। रोने वालों अब मुझे माफ करना, बीबी ने माँ की कब्र पे ऐसा बैन किया जो भाई की कब्र पे नहीं किया, जो नाना की कब्र पे नहीं किया। मैं एक दुआ करूंगा, मेरा अल्लाह हर मोमिन की बेटी के नसीब अच्छे करना। अल्लाह न करे अगर कोई बेटी अपने घर में खुश ना हो, जब आती है ना माँ के घर में, बाप पूछे, बाप को अपने दुख नहीं बताती, भाई पूछे, भाई को दुख नहीं बताती, लेकिन जब तन्हाई में माँ से मिलती है अपने सारे दुख बयान करती है। जब ज़ैनब ज़हरा की कब्र पे आई, कहती थी अम्मा गवाह रहना तुझे एक ताज़िया ना लगा था, अम्मा तू कब्र तक रोती गई, उठ के देख मेरी सारी पुश्त सदमे, अम्मा हर मोड़ पे ताज़िया ने खाती। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, अजरुकुम अल्लाह। बीबी हमारा पुरसा कबूल फरमा, मातमे हुसैन। Allah Akbar.